ڈز گاڈ ایگزسٹ ڈیبیٹ کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، لیکن اب تک مفتی شمائل ندوی کے خلاف پروپیگنڈا رکا نہیں ہے۔ ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا گاڈ کا ایگزسٹنس۔ نہ ہندو ورسز مسلم تھا، نہ اسلام ورسز کوئی اور ریلیجن، بلکہ بلیورز ورسز نان بلیور۔ ڈیبیٹ سے پہلے ہی سارے رولز طے تھے، نہ اللہ ورڈ کا استعمال ہوگا اور نہ ایشور ورڈ کا، صرف گاڈ ورڈ یوز کریں گے۔ یہ اس لیے کیونکہ اس ڈیبیٹ کو کوئی ریلیجیس اینگل نہیں دینا چاہتے تھے، بات صرف لاجیکل آرگومنٹس پہ ہوگی۔ ڈیبیٹ کے بعد مفتی شمائل ندوی کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی کہ انسٹاگرام پر آلموسٹ 3 ملین فالوورز ہو گئے۔ جب ان کی اتنی شہرت دیکھی تو کچھ شرپرست لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے مفتی صاحب کی ایک پرانی کلپ نکال کر یہ نریٹو چلایا گیا کہ وہ سیکولرزم کے خلاف ہے۔ موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کہ وہ صرف مسلمانوں کو اپنی شریعت فالو کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ نہ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف اور نہ ہی انڈیا کے خلاف کوئی بات کر رہے تھے۔ سچ کو سمجھیے، پروپیگنڈا کا حصہ مت بنیے۔ کمنٹ میں اپنی رائے لکھیے۔ تھینک یو۔